خصوصاً على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. ہزار بار بشویم دہاں سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج ماہ رجب المرجب کی 14 تاریخ ہے. جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں کل 13 رجب المرجب کا یوم گزرا، تو اسی حوالے سے آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورہ مائدہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اور آج کا ہمارا عنوان حضرت سیدنا علی شیر خدا مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے ولادت بسعادت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آئیے سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ نمبر 55 کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ. مسلمانوں، بے شک تمہارا دوست و ولی ہے اللہ اور اس کا رسول. والذین آمنوا، اور تمہارے وہ بھی ولی ہیں جو تم میں سے کامل ایمان والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے، اس کو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ جانیں گے. اس سے پہلے ایک بہت بڑے فقیہ صحابہ میں سے عظیم فقیہ صحابی، مفسر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک روایت اور آپ کا قول مبارک میں پڑھ رہا تھا
آپ نے ارشاد فرمایا ما نزل آیات لأحد کما نزل الآیات لعلی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں اور شاہد ہیں کہ جتنی آیات قرآن میں حضرت علی کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں، ہم صحابہ میں سے اور اہل بیت میں سے کسی کے لیے اتنی آیتیں قرآن میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ گواہی ہے اس عظیم صحابی کی، اور پھر صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ اب ان کا قول مفسرین اس لیے اتھینٹک سمجھتے ہیں اور اس کو اس لیے نقل کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف دیا ہے کہ آپ عمر میں اگرچہ تھوڑے تھے، آپ کی عمر تھوڑی تھی، تو آپ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری عمر مبارک تھوڑی ہے، تو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ جہاں بڑے بیٹھے ہوں وہاں میں کوئی بات کروں اور آپ سوال کرتے ہیں، مجھے حیا آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ اور پھر وہ دعا پوری ہوئی الحمدللہ، اور تفسیر میں آپ کو اللہ نے وہ ید طولہ دیا کہ صحابہ میں سے جو ہمارے پاس تفسیر پہنچی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بس جو تحریری شکل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر۔ اس بنیاد پر تمام مفسرین کے ہاں جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس تفسیر کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ تفسیر لکھنے والے کرنے والے وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے علوم براہ راست آقا کریم علیہ السلام سے حاصل کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 300 آیات، 300 آیا، آپ فرماتے ہیں کہ 300 آیات اللہ تعالیٰ نے فضائل علی میں قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ اب یہ آپ کا قول ہے، ایک اور قول 400 کا بھی ملتا ہے، اس پر بعض نے کلام کیا، لیکن 300 کے کلام پہ سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ بات طے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 300 آیات اللہ تعالیٰ نے فضائل علی میں قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑے ہمارے اہل سنت کے آخری زمانے کے مفسرین حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار نعیمی بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی تفسیر میں ایک بڑا نفیس نقطہ لکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو سب سے پہلے جہاں سے یا ایھا الذین آمنوا کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ نے لکھا کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا جو پہلا خطاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو فرمایا۔ یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی۔ اب آپ کا ولادت بسعادت کے حوالہ سے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اس روایت کو جلال الدین دوانی نے لکھا، کہتے ہیں کہ ایک بڑا عجیب معاملہ تھا، میرے ہاں باقی بھی اولاد ہوئی، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، آپ کی اولاد میں 6 بچے آپ کے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اس سے پہلے میری اولاد ہو چکی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان کی آقا کی پرورش خود سیدہ فاطمہ بنت اسد نے فرمائی۔ آپ کی والدہ محترمہ تو ظاہر ہے بہت جلدی تشریف لے گئیں، اور والد اس سے پہلے ولادت سے پہلے ہی تشریف لے گئے حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ تو اب چونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں سگے بھائی تھے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، تو ظاہر ان کے ساتھ جو تعلق تھا محبت والا وہ اور الگ تھا۔ تو آپ نے آقا کو بچپن سے ہی جناب ابو طالب نے اپنے گھر میں لے لیا، پورا خیال رکھتے۔ تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں
کہ ایک بڑا عجیب معاملہ تھا اس بچے کی. جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، جلال الدین دوانی لکھتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں جب جب بھی محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے تب تو محمد سارے کہتے تھے، ظاہر ہے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے گھر میں کبھی میرے سامنے آتے تو میں اگر بیٹھی ہوتی تو اچانک مجھے کچھ ایسی تکلیف ہوتی میرے پیٹ کے اندر، یہ بچہ ہل جل کرتا کہ میں بیٹھی ہوتی میں فوراً کھڑی ہو جاتی. کہتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ تھا میرے لیے. میں نے کہا شاید ایک دفعہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا. کہتے پھر میں نے دوبارہ یہی معاملہ، 6 بار یہی معاملہ، 4تھی بار یہی معاملہ، حتیٰ کہ جب تک حضرت علی کی ولادت نہیں ہو جاتی میرے ساتھ یہی معاملہ رہا. جب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں میرے سامنے آتے تو میں بیٹھی ہوتی میں فوراً کھڑی ہو جایا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ اس بچے کا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی آقا کا ادب کا عالم یہ تھا. اب فرماتی کہ جمعے کا دن ہے، 13 رجب المرجب، اور میرے پیٹ میں اچانک ایک تکلیف ہوئی. تو میں اب اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرمائے اور یہ تکلیف دور ہو اور آسانی ہو میرے لیے، تو میں نے سب سے پہلے جس جگہ جا کر اپنی اس تکلیف کو سنانا چاہا تو میں نے اللہ کے گھر بیت اللہ کا ارادہ کیا. ظاہر ہے وہ گھر تھا، ایسا اللہ کا گھر تھا. تو کہتی کہ میں وہاں جب گئی تو اچانک میرے لیے ایک بڑا اچنبھے کی بات تھی کہ دیوار کعبہ جو ہے رات کے اس لمحہ میں ایسے کھل جاتی ہے اور جیسے مجھے کوئی ایک راستہ اور آواز آتی ہے کہ اندر آ جائیے. تو کہتی ہیں فاطمہ بنت اسد میں کعبہ کے اندر چلی گئی دیوار سے گزر کر تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے. کہتے میں وہاں پہنچی، بس چند لمحے گزرے، اللہ نے میری دعا قبول کی اور میری تکلیف دور ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیا. روایات میں لکھا ہے وَلَمَّا دَخَلَتْ فاطمہ بنت اسد فی القعبہ فَوَلَدَتْ فی جوف الکعبۃ ولدا، کہ جب آپ کعبہ کی دیوار کے پھٹنے کے بعد کعبہ کے اندر داخل ہوئیں تو آپ نے جوف کعبہ کے، جوف عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں اور جوف سے وہاں مراد ہے درمیانہ، کعبہ کا درمیان، مڈل. فرمایا تو میں نے کعبہ کے جوف میں درمیان میں ایک لڑکا جنم دیا. اب ظاہر ہے نام تو بعد میں آقا کریم علیہ السلام نے رکھا، اس سے پہلے تو ظاہر لڑکا ہی تھا. جب لڑکا پیدا ہوا اور عشاء کا وقت ہے، رات کا لمحہ ہے، تو کہتے ہیں وہاں ایک جو دایا عورت میرے ساتھ موجود تھی میرے قبیلہ کی، تو اور ایک لونڈی بھی تھی. اس سے میں نے کہا کہ جاؤ، بچہ تو اللہ نے دیا ہے، میری تکلیف دور ہو گئی ہے، لیکن اب ایک اور پریشانی بڑھ گئی. اب وہ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ بچہ پیدا تو ہو گیا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد بچے نے نہ آواز نکالی ہے، نہ بچہ رویا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں، اور نہ اس نے کوئی اور ایسی حرکت کی ہے. لگتا ہے کہ یہ بچہ بچے گا نہیں، جاؤ اس کے باپ کو جلدی سے اطلاع دو. اب کہتے ہیں کہ جب وہ عورت چلنے لگی تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کے باپ کو بھی اطلاع کر دو، لیکن کوشش کرنا اگر پہلے محمد کو اطلاع ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ بنت اسد ماں ہو کر یہ جانتی تھی اگر ہمارا یہ بیٹا آ جائے گا نا تو ہمارے اس بیٹے کو بچا لے گا اپنے کرم کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے. اتفاقاً ایسا ہوا اللہ کی طرف سے یا اس نے انتظام تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو عورت جانے لگی تو سب سے پہلی اس کی جو ملاقات ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا کہ جناب ابن عبداللہ بولتے تھے، ابن عبداللہ آپ کی جو جس کو آپ ماں بولتے ہیں اور آپ کی چچی جان ہے، ان کے یہاں بیٹا ہوا ہے جوف کعبہ میں، اور وہ بڑی پریشان ہے وہاں پر کہ بچہ نہ بولا ہے، نہ رویا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے باپ کو بھی بتاؤ، لیکن اگر اس کے چچا کے بیٹے سے ملاقات ابن عبداللہ سے ہو جائے تو اس کو ضرور پہلے بتا دینا. آپ نے فرمایا میں ابھی اپنی ماں اور اپنی محبوبہ چچی کے پاس پہنچتا ہوں. آپ کعبہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا وہاں ایک نورانی بچہ جو پیدا ہوا ہے ابھی کعبہ کے اندر. آپ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا جی جب پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد اس نے کوئی آواز نکالی نہیں ہے، یہ رویا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد آنکھیں بھی نہیں کھولی.
میں تو پریشان ہوں، آئی تھی اللہ کے گھر میں کہ چلے تکلیف میری کم ہو جائے، اب تو تکلیف میری جسمانی تو کم ہو گئی لیکن میری روح کی تکلیف بڑھ رہی ہے کہ کہیں بچہ مبادا یہ اللہ کو پیارا نہ ہو جائے اور اس کو موت نہ آ جائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جیسے ہی مولا علی آئے تو جو ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ید اللہ والے ہاتھ جناب جسد علی کو مس کرتے ہیں تو فوری طور پہ جناب علی مرتضیٰ نے اپنی بد آنکھوں کو کھول دیا، گویا کہ یہ بچہ شاید نہیں یقیناً اس انتظار میں تھا کہ جب میری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے آنکھ کھلے تو دنیا کو نہ دیکھوں، اس چہرے کو دیکھوں جو وہ دہا والا مکھڑا ہے۔ آنکھیں کھولی اور اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر لیں۔ یہاں مورخ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، آپ کے ایمان کو اور ہمارے ایمان کو وہ تازہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب ظاہر ہے جوف کعبہ میں وہاں کچھ نہیں ہے، نہ پانی وہاں موجود تھا، نہ کھجور وغیرہ شہد کوئی اور چیز موجود تھی، اور رات کا پہر ہے، آج جدید سہولیات تو ہے نہیں، وہ زمانہ ہے اس وقت کا پرانا زمانہ، قبل ہجری کا زمانہ ہے۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری ماں اس کو گڑتی میں نہ ڈال دوں؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، تمہارا چچا زاد بھائی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم اسے گڑتی ڈال دو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مولا علی کے منہ مبارک میں اپنی لسان اطہر کو ڈال دیا، اپنی زبان مبارک لسان اطہر کو جناب فم علی میں ڈال دیا۔ اور یہاں اگلی بات بڑی مزے کی اور توجہ کی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ فضائل علی میں یہ کمال جملہ مجھے نظر آیا، اور بھی بہت ہے لیکن یہ کمال تھا جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کہ جب منہ مبارک میں لب مبارک میں جب یہ لسان اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتی ہے تو حضرت علی نے جیسے بچہ چوستا ہے دودھ کو اسی طرح حضرت علی نے چوسنا شروع کر دیا۔ تو اب حضرت علی چوس رہے ہیں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں بیٹا گڑتی تو آپ نے ڈال دی ہے، اب اس کو نکال لیجئے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ فرمایا نہیں۔ اور راوی یہ بیان کرتا ہے کہ جب تک حضرت علی چوستے رہے آقا کریم نے اپنی زبان مبارک پیچھے نہیں نکالی، اور اسی دوران حضرت علی پھر سو گئے۔ جب سو گئے تو پھر زبان نکال دی، لسان اطہر آقا کی، آقا نے اپنی لسان اطہر پیچھے کی۔ اب آپ ذرا سوچئے گا جس بچے کی پیدائش کے لمحہ میں اس نے اتنی دیر میں آقا کی لسان اطہر کو چوسا ہوگا، اللہ اکبر اللہ، یہ اعزاز اور شرف میں نے تاریخ میں دیکھا، پڑھا، روایات کو دیکھا کہ یہ شرف کس کس کو ملا ہے۔ تو 3 نام میرے سامنے روایت کی روشنی میں پہنچے جن کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے تاجدار ختم نبوت، تاجدار انبیاء، شہنشاہ انبیاء، امام الانبیاء، محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء کی لسان اطہر کو چوما ہے۔ وہ 3 نام میرے سامنے آئے، ایک علی ہیں، ایک حسن ہیں، ایک حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ان 3 ہستیوں کو، 2 بیٹے ہیں اور ایک باپ ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا نفیس نقطہ نکالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باقی جو صحابہ اور صحابیت کے شرف میں پہنچے ہیں سابقون الاولون میں، باقی سب کی بات نہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جنہیں قرآن نے خاص پروٹوکول دیا ہے اور وہ سابقون الاولون ہیں۔ فرمایا ان میں سے کسی کی 20 سال عمر تھی، کسی کی 30 سال عمر تھی، کسی کی 40 سال عمر تھی، کسی کی 39 سال عمر تھی۔
تو کسی کی 15 سال عمر تھی، اس کے بعد وہ صحابیت کے درجے میں پہنچا ہے۔ یہ علی سابقون الاولون میں وہ واحد صحابی ہے جو پیدا ہوتے ہی صحابی رسول بن گیا ہے۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 30 سال تھی، 30 سال تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اب آئیے، یہ تھوڑا سا پس منظر ہے، اور اس کے بعد حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ جناب ابو طالب بیان فرماتے ہیں اور سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے کچھ حالات کچھ ایسے ہو گئے تو اب کیا کرتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارا اور جناب اپنے چچا جان کا ہاتھ بٹھاتے اور ساتھ ہمارے گھر میں ہماری مدد کرتے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت علی نے آ کر مجھے کہا کہ اماں جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علی کو اپنے گھر نہ لے جاؤں۔ تو کہتے میں نے کہا تمہارا بھائی ہے، تم لے جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ تو کہتے میں نے بچپن سے ہی علی کو اپنے گھر میں پرورش خود میں نے کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے جس کی پرورش، پیدائش، ابتدا، نام اور گڑتی سب کچھ آقا کریم علیہ السلام کے زیر اثر ہوئی ہوگی، تو پھر بتائیے وہ علی نہ بنتا تو اور کیا بنتا؟ وہ پھر علی ہی بننا تھا۔ کبھی علی کا معنی دیکھیے گا لغت میں، اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، وہ گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ علی کا معنی کیا ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے لیکن ایک اشارہ میں دے دیتا ہوں۔ علی کے معنی پہ جب غور کیا اور علی کے لفظوں پہ غور کیا تو اہل عرب کے ہاں جو سب سے بلندی والا نام ہے اور جس کے اندر سب سے زیادہ عظمت پائی جاتی ہے، ان ناموں میں ایک نام علی ہے۔ کیا ہے؟ علی ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی۔ اور اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام علی ہے، یہ بندوں میں نام ہے اور وہ اللہ میں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب یہ اس نام کی برکت ہے۔ نام جب بھی نام رکھا کریں اپنے پیش امام سے مشورہ کر کے رکھا کریں، ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے، انسان نام کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اب یہ علی آقا کا چنیدہ نام ہے، اور آقا نے ایسے نہیں رکھا، آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا یہ علی کیسے بلند ہوگا، اور پھر دنیا نے دیکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں علی کے نام کا اندازہ تھا، ہمیں علی کے کردار کا بھی اندازہ تھا، اور ہمیں علی کے معاملات کا بھی اندازہ تھا، لیکن علی کا صحیح پتہ ہمیں اس دن چلا جس دن 80 من کا دروازہ یہودیوں کا توڑ کے اکیلے علی نے اپنے گردن پہ رکھ لیا تھا۔ ہمیں اس دن اندازہ ہوا کہ علی کیا ہے۔ 80 من کا دروازہ ہے وہ، خیبر والا دروازہ خیبر۔ کہتے ہیں کہ رات کو ہم سارے نفلوں میں لگے رہے، دعائیں کرتے رہے، کیونکہ رات کو آقا کریم علیہ السلام نے یہ نوید سنائی تھی کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح رکھی ہے۔ کہتے ہیں ہم ساری رات وضو کر کے نا الگ الگ ہو کے سجدوں میں روتے رہے کہ اے اللہ کل یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کیونکہ رات آقا کی زبان نبوت سے یہ گارنٹی مل گئی ہے کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو گارنٹی مل چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ساری رات میں عمر تو کم از کم روتا رہا اور سجدے میں پڑا رہا، اور ہمارے گمان میں یہ بات تو تھی نہیں، کیونکہ حضرت علی کو شوب چشم کا تکلیف کا معاملہ تھا، ہمیں تاکہ ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ علی آقا کے محبوب لوگوں میں سے ہے تو اس کو جھنڈا ملے گا، لیکن ہمیں تھا کہ علی تو تکلیف میں ہے، آقا کل جھنڈا انہیں نہیں دیں گے۔ اور صبح ہوا تو آقا نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہ گئے تو ایک ہم میں سے ایک بندے نے یہ پوچھ بھی لیا کہ آقا علی کو تو شوب چشم ہے۔ آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا اور علی کی آنکھوں میں لگا دیا، فوراً اللہ نے ساری تکلیف کو دور فرما دیا۔ اب یہ لفظ علی کی درمیان میں آدھے منٹ کی بات، اور پھر واپس آئیے سورہ مائدہ کی جو آیت مبارکہ نمبر 55، اب اس کے لفظوں پہ آئیے۔ یہ آیت نازل کب ہوتی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے شان نزول میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت نقل کی ہے، اس کے علاوہ حافظ ابن
سعد نے جو روایت ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے، حافظ ابن کثیر نے اسی روایت کو بیان کیا ہے، اور جناب صاحب خازن نے تفسیر خازن میں اسی کو ذکر کیا ہے، جناب جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اسی روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کے راوی جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرین تھا، عربی میں قرین کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا، کہتے ہیں میں اس دن آقا کا قرین تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے وہ دن دیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی میں آ کے بیٹھا تھا، تو آقا نے مجھے اپنے ساتھ لیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آپ تشریف لے آئے، اور وہاں آ کر آپ نے نماز ادا فرمانا شروع کی۔ اب یہاں دو روایتیں ہیں، ایک جماعت کی ہے اور ایک ہے کہ نوافل کچھ تھے جو آپ نے ادا فرمائے۔ جو بھی ہو نماز ادا کر رہے تھے، کہتے ہیں اور ہم سارے لوگ بھی آقا کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ زیادہ نے لکھا کہ فرض نماز تھی اس لیے ہم جماعت میں تھے، کیونکہ نفل کی جو جماعت ہے وہ آقا نے مسجد میں کروائی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم موجود تھے، اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ یہ صدا لگائی، ایک بار صدا لگائی، لوگ تو نماز میں ہیں۔ اب یہ کیا تھا، اس پر بھی لکھا صوفیاء نے کہ یہ انسان تھا یا کوئی اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا، لیکن اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو روایت ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے نماز جب ادا ہو رہی ہو تو آنے والے کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ نماز میں کھڑے ہیں۔ اس نے دوبارہ پھر صدا لگائی کہ میں فقیر ہوں اور محتاج ہوں، مجھے کچھ چاہیے، میرے لیے کچھ خیرات کیجیے۔ کہتے ہیں ظاہر نماز میں ہے، جب تیسری بار اس نے صدا لگائی نا تو اس کے بعد اب یہ مانگنے والا بھی کوئی بڑا ڈاڈا ہی تھا، مانگنے والے ویسے ایسے ہوتے نہیں ہیں، اس لیے میرا وجدان کہتا ہے اللہ نے کسی اور کو بھیجا تھا۔ اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں اور عرض کی، اے اللہ میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا ہوں اور یہاں سے میں خالی جا رہا ہوں، مجھے کسی نے خیرات نہیں دی۔ ابھی یوں ہی یہ جملہ بولنا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں تب میں رکوع میں چلا گیا تھا آقا کے ساتھ، اور میں نے ایک چاندی کی قیمتی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو مجھے تحفہ میں ایک جگہ سے ملی تھی مال غنیمت سے، تو میں نے رکوع میں نا ایسے اشارہ کیا انگلی کا، تو اس فقیر نے دیکھ لیا، تو اس نے آ کر میری وہ انگوٹھی اتار لی، تو فرمایا میں رکوع میں تھا، میری نماز بھی چلتی رہی اور اس کا کام بھی ہو گیا دوران رکوع، اور اس نے انگوٹھی لی اور اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے نبی کی مسجد سے مجھے ایک شخص نے خیرات دے دی ہے۔ اب جب نماز مکمل ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور ظاہر ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہر ہے ہر لمحہ اپنے مالک کے پاس رہتے ہیں۔ آپ نے خلاف عادت شریفہ ایک دعا پڑھنا شروع کر دی، اللہم انی نبیوں کا و صفیوں کا و صدیقوں کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا علیا واشدد بہ ظہری، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، اے اللہ میں تیرا رسول ہوں، اے اللہ میں تیرا صفی ہوں، چنیدہ ہوں، اے اللہ میں تیرا صدیق ہوں، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میرے لیے میرے معاملات کو آسان کر دے، اے اللہ علی کو میرا وزیر بنا دے، اور اس علی کے ذریعے میری کمر کو مضبوط فرما دے۔ اب یہ کمر مضبوط کرنا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی جو شخص آپ کے ساتھ ہر لمحہ کھڑا رہے اور آپ کا ساتھ دے، اسے عرب آدمی بولتے ہیں وشدد بہی ظہری، کہ میری کمر، ہم اردو میں پنجابی میں بھی ہم یہ لوگ کہتے ہیں نا یار میری کانڈ بھری، کہنے ہیں نا جی، ہاں جی ہاں میری کمر تے رمی، میری کانڈ بھری، پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ رہنا، پیچھے بھاگ نہ جانا۔ اب آقا نے یہ دعا مانگی کس کے لیے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب صحابہ حیران ہے کہ آج خلاف عادت شریفہ، آج یہ دعا آقا نے مانگی ہے، کبھی نہیں مانگی، وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا جب وہ سائل نہیں آیا تھا مانگنے والا، جب وہ بات کر رہا تھا تو فرمایا مجھے بڑی پریشانی تھی کہ آج وہ ہمارے در سے خالی جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب دوسری بات کی تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے
جو نماز میں بھی کھڑا ہے خیرات بھی کر رہا ہے. نماز میں دوران نماز حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دنیا میں حضور کی امت میں ایک ہی شخص ہے جس نے نماز کے دوران خیرات کی ہے اور وہ صرف مولا علی ہے. نہ پہلوں میں کوئی ہے نہ بعد والوں میں کوئی ہے. ایک ہی شخص جس کا نام ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ نے فرمایا جب اس نے یہ دعا کی نا کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا کہ تیرے نبی کے گھر سے مسجد نبی کے گھر سے یہاں سے ہو کے میں خیرات لے کے جا رہا ہوں, تو میں نے سوچا نماز میں تو سارے کھڑے ہیں, اس کو خیرات کس نے دی؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور اس نے آ کے عرض کی اے محبوب تیرے علی نے ہمارے رکوع کے دوران اپنی انگوٹھی خیرات کر دی ہے. اور جبریل آیت مبارکہ لے کے آئے ہیں, آقا نے یہ آیت مبارکہ وہاں یہ تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا جبریل آئے ہیں اور آ کے یہ کہہ گئے ہیں, یہ آیت دے کے گئے ہیں جو میں نے آج خطبہ میں پڑھی, انما ولیکم اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اللہ بھی تمہارا ولی ہے, رسول اللہ بھی تمہارے ولی ہیں, اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں. اور وہ ایمان والے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یہ واو اگلی حالیہ ہے کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں حالانکہ رکوع میں کھڑے ہیں, حالانکہ رکوع میں کھڑے ہیں. اب یہ ایک آیت کا پہلو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے اس خوبصورت انداز کو اتنا محبوب کیا, اتنا پسند کیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے قرآن کی تلاوت کا حصہ بنا دیا ہے. اور کئی آیات میں بھی وہ پڑھ رہا تھا, تقریباً کوئی 75 تک آیتیں میں پڑھ سکا, اتنا ہی مجھے وقت ملا, وگرنہ میری خواہش تھی آج میں نے وہ 300 پوری آیات ایک جگہ مجھے مل گئی ریسرچ کرتے کرتے کرتے, جہاں پر وہ ساری آیتیں اکٹھی تھی, میں 75 تک صرف پڑھ سکا, اور ظاہر ان کی تفسیر بھی آگے پڑھتے دیکھتے ہوئے وقت بڑا لگ گیا اس میں. 300 آیات ایسی ہیں جو واضح طور پر شان علی میں نازل ہوئی ہیں. قرآن کیا فضیلت ہے, کیا شان ہے, کیا مقام ہے, کیا عزت ہے, کیا آپ کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے. اور جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آج ہم جو اس وقت جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کا آج ہم اس لمحہ جو ذکر کر رہے ہیں, یہ ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لمحے ہمارے عبادت میں گزار دے گا, اس لیے کہ یہ سند دی ہے آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور کمال بات ہے, فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اچھا, یہ حدیثیں جب میں پڑھ رہا تھا, حدیث پڑھتے پڑھتے حدیث کے 5-6 پہلو سامنے آئے مختلف الفاظ کے. تو ظاہر ہے میرے آقا جو فرماتے ہیں ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ تو اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر کلام ہی نہیں فرماتے, یہ تو وحی ہے, یہ تو قرآن کا متن ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے, جو اللہ چاہتا ہے آپ وہ بولتے ہیں. اب آپ ایک حدیث کے الفاظ ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں النظر الی علی عبادہ, ایک حدیث کے الفاظ ہیں ذکر علی عبادہ, ایک حدیث کے الفاظ ہیں سامع الذکر علی عبادہ, ایک میں روایت ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں حب علی عبادہ. اب یہ 5-6 سٹیپ اب الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث کے الفاظ جب میں نے پڑھے تو اس پہ غور کیا کہ وجہ کیا ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ, پہلا مرحلہ آ گیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنے والا عبادت میں ہے. اور یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ 2 ہستیاں ہیں, ایک جناب ابو بکر صدیق ہے اور ایک سیدہ عائشہ اماں جان ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اب توجہ فرمائیے, آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر بھی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس حدیث پر سب سے پہلے میں نے عمل کیا.
النظر الی وجہ علی والی حدیث پر سب سے پہلے میں نے عمل کیا ہے. کہتے ہیں کنت فی مجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا علی قلت یا رسول اللہ ہوا فی بیتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ. آپ نے فرمایا ابو بکر آج علی غائب ہے. کہا جی حضور وہ کسی کام سے اپنے گھر میں ہے. تو آقا نے فرمایا سن لو ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کہتے ہیں یوں ہی مجلس نبی اختتام پہنچی تو میں سب سے پہلے گھر نہیں گیا, میں علی کے گھر پہ آ گیا اور دروازہ بجا کے اندر سے آواز دی علی نے کون ہے. تو میں نے کہا ابو بکر ہیں. دوڑ کے آئے, آپ ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں, آپ کیسے آئے؟ تو کہتے ہیں علی نے 3 بار مجھ سے پوچھا کیا کام ہے کیا کام ہے, ما حاجتوں کا یا ابا بکر. کہتے ہیں میں چپ رہا, میں نے کوئی جواب نہیں دیا. جب 4تھی بار علی مسکرا کے پوچھتے ہیں ابو بکر بتائیے تو صحیح آپ کو کام کیا ہے, آپ بات نہیں فرما رہے. کہا علی میرا کام ہو گیا ہے, میں ابھی مجلس رسول سے آ رہا ہوں. آقا نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور اب یہ تو چلیں چہرہ دیکھ لیا, اب کسی نے علی کا چہرہ تو نہیں دیکھا, حضرت علی جا رہے ہیں کسی نے کمر دیکھ لی. تو حدیث کا دوسرا پہلو آ گیا, فرمایا النظر الی علی عبادہ. فرمایا جس نے علی کا چہرہ نہ بھی دیکھا علی کو ویسے ہی دیکھ لیا وہ بھی عبادت ہے. اس کے بعد تیسرا فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ جیسے ہم جیسے, ہم تو نہ چہرہ دیکھ پائے نہ ویسے دیکھ پائے, ہمارا اور ان کا زمانہ اور ہے, بعد میں آپ کا وصال ہو گیا, اب ہم تو محروم ہو گئے. آقا نے فرمایا ہمارے دربار سے محروم بعد والے بھی نہیں ہوتے. فرمایا اگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو ذکر علی عبادہ, تم علی علی کر لینا, اللہ تمہیں عبادت عطا فرما دے گا. یا علی یا علی حق پر. اب ہماری مطلب سنیے, اب یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھی نواز دیا. فرمایا اگر تم چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہو ذکر علی عبادہ, تم علی کا ذکر کر لینا, اللہ تمہیں عبادت کا ثواب دے گا. اب یہاں بھی ظاہر ہے آقا کے دربار سے کوئی محروم نہیں رہتا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو ذکر ہی نہ کر سکتا ہو, جو بول ہی نہ سکتا ہو, وہ اس محروم سے اس معاملے سے محروم ہو گیا. آقا نے آخری بات فرما دی اور سب کو نواز دیا قیامت تک کے لیے. آپ نے فرمایا حب علی عبادہ. فرمایا جو نہ بول سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ ذکر کر سکتا ہے, فرمایا دل میں علی کی محبت رکھے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا. اب یہ ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے رسول نے اس قدر نوازا ہے, اس قدر نوازا ہے. ایک حدیث کا لمبا ایک وقت تو خیر بہت ساری حدیث اس پہ کتابیں بھی چھپ کے آ گئیں, اور امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ سیاستہ کی بہت بڑی آپ کی کتاب ہے جو ہمارے عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے فائنل ایئر کے اندر. امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنے سورہ نسائی میں باقاعدہ طور پر انہوں نے خصائص علی پر ایک پوری کتاب باندھی, چیپٹر باندھا. یہاں میرے پاس وہ موجود ہے لائبریری میں. اس میں آپ نے بہت ساری آپ کی خصیات کو لکھا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں. ان میں سے آپ نے ایک کمال بات لکھی ہے. آپ نے فرمایا, اور یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی, جس کے راویت عبداللہ بن عباس بھی ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں یہ صحابہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں زادہ یومن اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدا علی فقال ھذا اول من یصافحنی یوم القیامت وھذا فاروق امتی وھذا صدیق امتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا لوگوں سنو, لوگوں سنو. فرمایا یہ وہ شخص ہے جو قیامت والے دن جب سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا سو سب سے پہلے مجھ محمد سے جو مصافحہ کرے گا یہ علی مصافحہ کرے گا. اول من یصافحنی یوم القیامت. فرمایا یہ علی ہے جو سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا. وھذا فاروق امتی. فرمایا یہ میری امت کا فاروق ہے. وصدیق امتی, اور میری امت کا صدیق ہے. یہ شرف
یہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا، اور ایک اور جو اعزاز آپ کو ملا ہے وہ آپ کے حصے میں آیا۔ جب مواخات ہو رہی ہے تو انصار اور مہاجر دونوں بھائی بھائی ہو گئے، حضرت علی بچ گئے۔ حضرت علی رنجیدہ خاطر ہوئے کہ آقا مجھے کسی انصاری بھائی نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا سارے چاہتے تھے علی ہمارا بھائی بن جائے، لیکن علی کیا کروں، میں چاہتا تھا علی میرا بھائی بن جائے۔ اور آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا علی انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ وبیتک فی الجنۃ امام بیتی۔ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور میں محمد تیرا بھائی ہوں۔ اور علی مبارک ہو، جنت میں اللہ نے میرے گھر کے سامنے تیرا گھر بنایا ہے، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے اور میرا گھر تیرے گھر کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اعزاز دیا۔ علامہ اقبال نے لکھا تھا بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، علی کی زندگی یہی ہے، کعبہ میں پیدا ہوئے مسجد میں شہید ہو گئے، ساری زندگی اللہ کے گھر میں گزار دی۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔